اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے قوم عاد کی۔ قوم عاد کا واقعہ قرآن پاک میں ایک عظیم سبق کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ان کی سرکشی، تکبر اور نافرمانی کے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف اللہ کی قدرت کی نشانی ہے بلکہ انسانوں کے لیے ایک عبرت بھی ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، خام اور یاسف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے چلتے ہوئے سام کے خاندان سے حضرت ہود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ قوم عاد کا علاقہ جزیرہ نما عرب میں تھا، جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان اعقاف علاقے میں واقع ہے۔ یہ علاقہ ایک صحرائی خطہ تھا، لیکن قوم عاد نے اس صحرا کو ایک عظیم اور آباد شہر میں تبدیل کر دیا۔ قوم عاد اپنی طاقت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے مشہور تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غیر معمولی طاقت عطا کی تھی، جس کی بنا پر وہ بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں اور محلات تعمیر کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کی طاقت اور شان و شوکت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کے شہر والے تھے اور بڑے بڑے ستونوں والے تھے، اور ان جیسا کوئی بھی شہر اس وقت دنیا میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ قوم عاد نے اپنی اس غیر معمولی قوت کے بل بوتے پر زمین پر فساد پھیلایا اور اپنے آپ کو دنیا میں ناقابل شکست سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور انہیں خبردار کیا کہ وہ اپنے تکبر اور بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ قرآن مجید میں حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کو انہی الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: اور آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑایا اور انہیں جھوٹا کہا۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں ہمارے آبا و اجداد کے معبودوں کو چھوڑنے کا کیوں کہتے ہو؟ قوم عاد کا تکبر اور سرکشی اس حد تک بڑھ گئی کہ انہوں نے اللہ کے عذاب کو کھلے طور پر طلب کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اللہ کے اکیلے عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ تو لے آؤ عذاب جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ان کی سرکشی اور نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں مبتلا کر دیا۔ پہلے ان پر قید کا عذاب آیا، 3 سال تک ان کے علاقے میں بارش نہیں ہوئی، جس سے ان کی معیشت تباہ ہو گئی، لیکن اس کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام کی بات ماننے کو تیار نہ ہوئے۔ آخر کار اللہ نے ان پر ایک تباہ کن آندھی بھیجی جو مسلسل 8 دن اور 7 راتوں تک چلتی رہی۔ اس آندھی نے ان کے محلات و طاقتور عمارتوں کو تباہ کر دیا اور انہیں زمین میں دفن کر دیا۔ قرآن مجید میں اس عذاب کا تذکرہ یوں کیا گیا ہے: تو ہم نے ان پر ایک تیز ہوا بھیجی مانوس دنوں میں، تاکہ انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھائیں، اور آخرت کا عذاب اس سے زیادہ رسوا کرنے والا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ یہ آندھی اتنی تباہ کن تھی کہ اس نے قوم عاد کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی عظیم عمارتیں ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی۔ ان کے انجام کو قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: پھر کیا تم ان میں سے کسی کو باقی دیکھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والوں کو اس عذاب سے بچا لیا اور انہیں نجات دے دی۔ قوم عاد کا واقعہ ایک واضح اور اہم سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ان کی طاقت اور مال و دولت بھی نہیں بچا سکتی۔ جب قومیں اللہ کی نافرمانی اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں تو اللہ انہیں عبرت ناک انجام سے دوچار کرتا ہے۔ قوم عاد کی تباہی اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی کسی بھی قوم کی عظمت اور ترقی اللہ کی حکومت دولی کے سامنے بے بس ہے۔ یہ واقعہ ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کے احکامات کی پیروی کرنی چاہیے اور تکبر اور سرکشی سے بچنا چاہیے، تاکہ ہم بھی اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔